اسلام میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے، آپ دیکھیں، جن کا نام قرآن مجید میں کسی بھی دوسرے نبی سے زیادہ آیا ہے۔ 136 مرتبہ؟ جی ہاں، 136 بار۔ اور وہ واحد نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ بالکل، اسی لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ بالکل، اور ان کی زندگی کی کہانی جو ہے نا، وہ صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ نہیں ہے۔ صحیح۔ بلکہ اس میں ایمان، آزمائش، ہجرت اور اللہ کی قدرت کے آپ سمجھیں گہرے اسباق بھرے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم قرآن کریم، احادیث نبوی اور جو مستند اسلامی تفاسیر ہیں، ان کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم مراحل، جی، ان کی نبوت، ان کے معجزات اور اسلام میں جو ان کی ایک خاص اہمیت ہے، اس کا جائزہ لیں گے۔ اور ہمارا مقصد صرف واقعات دورانہ نہیں ہے، بلکہ ان سے جڑے بنیادی نکات کو سمجھنا ہے۔ جی بالکل۔ معجزے سے کم نہیں تھے۔ واقعی اس وقت کا پس منظر یہ تھا کہ بنی اسرائیل قوم مصر میں فرعون کی غلامی اور شدید ظلم کا شکار تھی۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ تو اس نے کیا کیا پھر؟ اس پر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نومولود لڑکے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک ماحول ہوگا وہ۔ بہت زیادہ۔ اور اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جی، لیکن اللہ کی حکمت دیکھیں، اس نے ان کی والدہ، جن کا نام روایات میں یوکابد آتا ہے، جی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ صندوق بہتا ہوا کہاں پہنچا؟ سیدھا فرعون کے محل تک۔ اچھا۔ جی، جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے دیکھا، ان کے دل میں بچے کے لیے فوراً محبت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے فرعون کو راضی کر لیا کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے۔ قرآن نے ان کا ذکر فرعون کی بیوی کے طور پر کیا ہے جو ایمان لے آئی تھیں، اور احادیث میں ان کا نام آسیہ بتایا گیا ہے۔ وہ واقعی اس ظلم کے ماحول میں ایمان کی ایک ماشن مثال ہے۔ اور پھر اللہ کا انتظام دیکھیں کہ جب بچے کے لیے دایا تلاش کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پیا ہی نہیں۔ جی نہیں۔ پھر ان کی بہن نے مشورہ دیا کہ ایک گھرانہ ہے، شاید وہ مدد کر سکے۔ اور وہ کون تھی؟ وہ ان کی اپنی والدہ ہی تھی۔ یعنی دشمن کے گھر میں دشمن کے خرچ پر اپنی ہی ماں کی آغوش میں پرورش پائی۔ کیا عجیب تدبیر تھی اللہ کی۔ بالکل۔ عجب۔ پھر جب جوانی میں قدم رکھا تو ایک واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ کون سا واقعہ؟ انہوں نے ایک مصری یعنی قبطی کو ایک اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا تو انہوں نے مداخلت کی اور غصے میں ایک مکہ مارا، جس سے وہ قبطی مر گیا۔ اب یہ قتل ارادتاً نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ لیکن بات تو پھیل گئی ہوگی نا؟ جی، جب بات فرعون تک پہنچی تو ان کی گرفتاری کا حکم ہو گیا۔ اچھا، تو یہاں سے پھر ان کی ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ بالکل، وہ مصر سے نکل کر مدین کی طرف چل پڑے۔ وہاں ایک کنویں پر ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہوئی۔ انہوں نے ان کی مدد کی تھی نا؟ جی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، جس کے بعد حضرت شعیب نے انہیں اپنے پاس رکھا اور اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ وہ 8 یا 10 سال ان کی خدمت کریں گے۔ ٹھیک۔ مدت پوری کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس جا رہے تھے تو رات کا وقت تھا۔ کوہ طور کے قریب انہیں ایک آگ نظر آئی۔ وہ آگ لینے گئے تھے؟ جی، وہ آگ لینے گئے تو وادی طوا، جو ایک مقدس جگہ ہے، وہاں ایک درخت سے آواز آئی۔ اللہ ان سے ہم کلام تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں انہیں نبوت عطا ہوئی۔ بالکل، اللہ نے انہیں اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اور فرعون کے پاس جانے کا بھی؟ جی، فرعون کے پاس جانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا مشن سونپا۔ اور اپنی نشانیوں کے طور پر 2 عظیم معجزات دیے۔ کون سے؟ ایک تو عصا یعنی لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور دوسرا ہاتھ کا بغیر کسی بیماری کے ایک دم روشن ہو جانا، جسے ید بیضا کہتے ہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا۔ جی ہاں، یہ بہت خاص بات ہے۔ دوسرے انبیاء پر وحی عام طور پر فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ منفرد شرف حاصل ہوا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب کلیم اللہ مشہور ہوا۔ اچھا، اسی موقع پر انہوں نے اپنی زبان کی لکنت کا ذکر کیا۔ ہاں، کچھ روایت کہتی ہیں بچپن کے واقعے کی وجہ سے تھی۔
اگرچہ وہ اسرائیلیات سے ہے۔ جی، تو انہوں نے اس کا عذر کرتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار بنانے کی دعا کی، جو اللہ نے قبول فرمائی۔ جی بالکل۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون نے تکبر سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی اور پھر رہنمائی کی۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے اپنے معجزات دکھائے، لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی، ہاتھ نکالا تو وہ روشن تھا۔ فرعون کا رد عمل کیا تھا؟ فرعون اور اس کے درباریوں نے فوراً اسے جادو قرار دے دیا۔ اچھا؟ جی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ملک کے جو ماہر ترین جادوگر ہیں ان سب کو جمع کیا جائے۔ مقابلے کے لیے؟ بالکل، ایک جشن کے دن مقابلے کا وقت طے ہوا۔ تو مقابلے کے دن کیا ہوا؟ مقابلے کے دن پہلے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، لوگوں کی نظر میں وہ سانپ بن کر دوڑتی محسوس ہوئی، ایک سحر سا طاری ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ ایک حقیقی اژدہا بنی، اور اس نے سب جادو نگل لیا؟ جی ہاں، ان سب کے جادو کو نکل گئی۔ یہاں ایک بہت خاص نکتہ ہے کیا؟ کہ حقیقت جب واضح ہو جاتی ہے نا، تو جو سب سے بڑے ماہر ہوتے ہیں وہ فوراً پہچان لیتے ہیں۔ بالکل، جادوگروں کے ساتھ یہی ہوا، وہ اپنے فن کے ماہر تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون تو غصے میں آ گیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اس نے سزا کی دھمکی دی، کہا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی تو بڑھتی ہی گئی۔ جی، اللہ نے ان پر پھر پے در پے عذاب بھیجے، طوفان، ٹڈیوں کے دل، جوئیں، مینڈک، پانی کا خون بن جانا۔ مگر وہ باز نہیں آئے۔ ہر بار عذاب ٹلنے پر وہ پھر اپنی حرکتوں پر واپس آ جاتے۔ آخرکار پھر کیا ہوا؟ آخرکار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ فرعون کو پتہ چل گیا؟ جی، جب اسے پتہ چلا تو اس نے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا۔ تو بنی اسرائیل کہاں پہنچے؟ چلتے چلتے وہ بحر احمر یعنی ریڈ سی کے کنارے پہنچ گئے، پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے سمندر۔ یہ تو بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ بہت۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری، اور پھر وہ عظیم معجزہ ہوا۔ جی، سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل اس راستے سے سلامتی کے ساتھ گزر گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر؟ وہ بھی تعاقب میں اسی راستے پر اتر گیا۔ جب وہ سب درمیان میں تھے تو اللہ کے حکم سے پانی واپس مل گیا، اور سب غرق ہو گئے؟ جی، فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون نے ایمان لانے کی کوشش کی۔ ہاں، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے جسم کو بچا لیں گے تاکہ وہ بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ یہ واقعہ تو ظلم کے انجام اور اللہ کی زبردست قدرت کا کھلا ثبوت ہے۔ بالکل۔ بعض علماء اس واقعے کا موازنہ مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت سے بھی کرتے ہیں۔ اچھا، کس طرح؟ دونوں میں ظلم سے نجات اور اللہ کی مدد کا عنوان نمایاں ہے نا؟ صحیح۔ اور اسی نجات کی یاد میں مسلمان عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ جی ہاں، 10 محرم کا۔ اچھا، مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کا سفر شروع ہوا صحرا میں ارض مقدس یعنی فلسطین کی طرف۔ لیکن یہ سفر بھی آسان نہیں تھا، ان کی طرف سے بار بار نافرمانی اور ناشکری کا اظہار ہوا۔ مثلاً؟ راستے میں بت پرست قوم کو دیکھا تو اپنے لیے بھی بت کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ نے ان پر من و سلوہ اتارا جو جنت کا کھانا تھا، تو وہ اس سے اکتا گئے۔ جی، اور کہنے لگے ہمیں تو زمین کی سبزیاں چاہیے، دال، پیاز وغیرہ۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری، بالکل۔ پھر پانی کی کمی ہوئی تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ جی، ہر قبیلے کے لیے الگ۔ لیکن پھر بھی جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے تورات لینے کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے، پیچھے قوم نے کیا کیا؟ پیچھے ان کی قوم نے سامری نامی شخص کے بہکاوے میں آ کر سونے کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ استغفر اللہ۔ حضرت ہارون تو وہیں تھے۔ جی، ہارون علیہ السلام نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، قوم ان پر حاوی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو شدید غصے میں تھے۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے اپنے بھائی سے بھی باز پرس کی، بچھڑے کو جلایا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی اور قوم کو توبہ کا حکم دیا۔
ایک اور مشہور واقعہ سورہ بقرہ میں گائے کا ہے۔ جی ہاں، گائے والا واقعہ۔ جب ایک قتل کا قاتل نہیں مل رہا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک خاص قسم کی گائے ذبح کرو اور اس کا حصہ لاش کو لگاؤ۔ بالکل، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گی۔ لیکن بنی اسرائیل نے پھر وہی کیا، بیجا سوالات، ٹال مٹول، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو۔ آخر کار وہ گائے ملی؟ جی، بہت مشکل سے وہ گائے ملی، ذبح کی گئی اور پھر وہ معجزہ ظاہر ہوا۔ ان واقعات سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ معجزات دیکھنے کے باوجود انسان کی فطرت میں نافرمانی اور مادہ پرستی آ سکتی ہے۔ یہ ایمان، صبر اور اطاعت کے مقابلے میں نافرمانی کے نتائج کو واضح کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ اللہ کی کتاب جیسے تورات ہدایت کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس پر عمل کرنا اور اس کی قدر کرنا انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جی، اسی سلسلے میں ایک اور بہت دلچسپ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہے۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو گمان ہوا کہ شاید وہ سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ اچھا، تو اللہ نے انہیں بتایا کہ نہیں، ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی؟ جی، اور اپنے شاگرد یوشوا بن نون کے ساتھ سفر پر نکلے۔ نشانی یہ تھی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ ملاقات ہوئی؟ جی، ملاقات ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے علم سیکھنے کی درخواست کی۔ خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ تم ان باتوں کی حقیقت نہیں جانتے ہوگے جو میں کروں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا۔ جی، تو وہ اس شرط پر ساتھ لے جانے پر راضی ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی سوال نہیں پوچھیں گے جب تک خضر خود وضاحت نہ کریں۔ سفر میں پھر وہ 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ جی، پہلا، خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ دوسرا، ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ اور تیسرا، ایک بستی میں جہاں لوگوں نے کھانا دینے سے بھی انکار کیا تھا وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اور ہر بار موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھے۔ عمل کی حکمت بتائی۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تاکہ وہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے قبضے سے بچ جائے، کیونکہ وہ عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اور لڑکے کا قتل؟ لڑکے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے مومن والدین کے لیے تکلیف اور کفر کا باعث بنتا۔ اللہ انہیں اس کے بدلے بہتر نیک اوراد عطا کرنے والا تھا۔ اور دیوار اس لیے سیدھی کی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا تو اللہ چاہتا تھا کہ وہ خزانہ ان کے بڑے ہونے تک محفوظ رہے۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ تو ظاہری علم کی حدود اور اللہ کی پوشیدہ حکمتوں کے فرق کو کتنے خوبصورت انداز میں واضح کرتا ہے۔ بالکل، ہم کتنی ہی بار چیزوں کو صرف ظاہری طور پر دیکھ کر غلط نتیجے نکال لیتے ہیں۔ صحیح۔ اشا تصوف میں تو اس واقعے کی بہت گہری تشریحات کی جاتی ہیں۔ یہ صبر، توکل اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا عظیم درس ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام کی طرف۔ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی وفات ان سے پہلے ہوئی۔ جی، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے۔ ہاں، ملک الموت والی۔ جی، کہ جب ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے آئے انسانی شکل میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ مارا۔ فرشتے نے اللہ سے شکایت کی تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں۔ جی، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال مزید زندگی ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جواب ملا، موت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو پھر ابھی سے ہی؟ اور انہوں نے دعا کی کہ ان کی وفات ارض مقدس کے قریب ہو۔ روایات کے مطابق ان کی قبر مقام نبی موسیٰ میں ہے، جو اریحا جیریکو کے قریب واقع ہیں۔ اگرچہ وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، لیکن ان کی پوری زندگی اللہ کے پیغام کی گواہی دیتے ہوئے گزری۔ جی، ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اور دنیا کی پرواہ کیے بغیر حق پر قائم رہتے ہوئے، یہ بھی شاہد یعنی گواہ ہونے کے وسیع تر مفہوم میں آتا ہے۔ جان رینارڈ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کی زندگی اللہ کی نشانیوں اور معجزات کا مجموعہ تھی، جو ان کے اسلام یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو ظاہر کرتی ہے۔ جی بالکل۔ اور پھر شب معراج کا واقعہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آسمانوں پر دوسرے انبیاء سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔
اور وہی موسیٰ علیہ السلام تھے جن کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بار بار درخواست کر کے 50 نمازوں کو 5 تک کم کروایا۔ اس سے بھی انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کے بلند مقام اور امت محمدیہ پر ان کے اس احسان کا پتہ چلتا ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اس بات پر روئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ان کی امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ جی۔ تو اب اگر ہم سمیٹیں کہ اسلام میں موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر انہی کا ہے۔ دوسری بات، وہ اللہ کے 5 اولوالعزم رسولوں میں سے ہیں۔ اولوالعزم سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ انبیاء جنہیں اللہ نے خاص عزم و ہمت، ایک نئی شریعت جیسے اس معاملے میں تورات اور بڑی ذمہ داریاں عطا فرمائیں۔ کون کون شامل ہیں اس میں؟ اس میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ تیسرا، ان کا لقب کلیم اللہ۔ چوتھا، ان کی زندگی اور مشن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مماثلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ جی، جیسے دونوں صاحب شریعت تھے، قوم کے رہنما، فوجی قائد بھی، اور دونوں کی امتوں نے ہجرت کی۔ فرعون کی تباہی اور جنگ بدر میں مشرکین کی شکست میں بھی ایک ربط دیکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ پانچواں، ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات، جسے قرآن نے ہدایت اور نور کہا ہے۔ اسی وجہ سے یہودیوں کو اہل کتاب کا درجہ دیا گیا۔ جی، لیکن ساتھ ہی قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ تورات میں تحریف یعنی تبدیلی کی گئی۔ اس تحریف کی نوعیت پر علماء میں کچھ اختلاف ہے۔ ہاں، اکثریت کے نزدیک یہ تحریف معنی اور تفسیر میں ہوئی ہے، اصل متن یعنی ٹیکسٹ میں نہیں۔ جبکہ ایک اقلیتی نظریہ جیسے ابن حزم کا یہ ہے کہ متن میں بھی تبدیلی کی گئی۔ جی، بعض مسلمان علماء تورات کی کتاب استثنا ڈیوٹرونومی کی کچھ آیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی بھی قرار دیتے ہیں۔ مختلف اسلامی فرقوں میں بھی ان کا مقام بلند ہے۔ جی، سنی مسلمان عاشورہ کا روزہ ان کی نجات کی یاد میں رکھتے ہیں۔ شیعہ حضرات موسیٰ ہارون کے تعلق کو محمد علی علیہ السلام کے تعلق کی مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسماعیلی انہیں 7 ناطق یعنی شریعت لانے والے انبیاء میں چوتھا مانتے ہیں۔ جی، تصوف میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ بالکل۔ رومی نے انہیں روح پھونکنے والا کہا اور ان کی اور چرواہے کی مشہور حکایت بیان کی۔ ابن عربی نے اپنی اہم کتاب فصوص الحکم میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک خاص باب وقف کیا ہے۔ جدید دور میں سید قطب جیسے مفکرین نے فرعون کے خلاف ان کی جد و جہد کی سیاسی تشریح بھی کی ہے۔ جی، اور احادیث میں ان کے حلیے کا بھی ذکر ملتا ہے، لمبا قد، گندمی رنگت۔ یہ سب باتیں واضح کرتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں، بلکہ اسلامی عقیدے، عبادات، تصوف اور یہاں تک کہ سیاسی سوچ میں بھی ان کا کردار اور ان کی مثال آج بھی زندہ ہے۔ بالکل، ان کی کہانی انبیاء کے پیغام کے تسلسل اور پچھلی الہامی کتابوں سے اسلام کے تعلق کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے منفرد تعلق، ظلم کے خلاف ان کی ہمت اور جدوجہد، اپنی قوم کی قیادت میں انہیں پیش آنے والی دشواریاں اور ان کا صبر، اللہ کی کتاب کا حصول اور اسلام میں ان کا مستقل بلند مقام، یہ سب ان کی زندگی کے اہم پہلو ہیں۔ میں ایمان پر قائم رہنا، اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا، نافرمانی کے انجام سے ڈرنا، اور اللہ کی رحمت اور حکمت پر بھروسہ رکھنا۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ سامعین کے لیے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، جس طرح خضر علیہ السلام کے کاموں کے پیچھے پوشیدہ حکمت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ سے باہر تھی، کیا ہماری اپنی زندگی میں بھی ایسے واقعات نہیں ہوتے جنہیں ہم فوری طور پر سمجھ نہیں پاتے؟ ہاں، لیکن ان میں اللہ کی کوئی گہری مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یا شاید اس پر غور کیا جائے کہ تحریف کتب کے تصور کا مطالعہ ہمیں مختلف مذاہب کے درمیان الہامی پیغامات کی تاریخی منتقلی اور ان کی تشریحات کے فرق کو سمجھنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟ یہ سوالات ہمیں مزید تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ واقعی اسلامی روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی وسعت اور گہرائی حیران کن ہے، اور اس میں ہر دور کے انسان کے لیے بے شمار سبق موجود ہیں۔